زرق نقوی ہے جس سے آپ نے بات، اس نے ایک کلپ بنایا کہ یعنی یہ بارے میں کہ علی جو یعنی کہ اہل بیت کو رب کہنا، اہل بیت کو خالق اور رازق کہنا ہے، یہ احادیث پیش. میں آپ کو تھوڑی حوالہ دیتا ہوں، آپ پلیز کا جواب، کیونکہ کچھ احادیث ہیں جس میں تو یعنی کہ بات کچھ اور ہے، حدیث سے ثابت کچھ اور کر رہا ہے. ایک حدیث مجھے سمجھ نہیں آئی، چاہتا ہوں کہ آپ اس کا مجھے تھوڑے سورہ زمر کی آیت ہے، آیت نمبر 69 سورہ زمر. وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوُضِعَ الْكِتَابُ وَجِيءَ، یہ آیت ہے. اب آپ نے کہا تھا کہ جو اہل بیت علیہ السلام کو ہم رب مطلقاً رب نہیں کہتے کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی ایک طرف، لیکن اس میں مخصوص کر کے کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہدایت یعنی کہ اہل بیت ہدایت کے رب. لیکن اس میں بھی تو پھر یہ آیت ہے نا کہ ہر چیز کے ساتھ مخصوص بھی نہیں کر سکتے، جیسے رب العالمین ہے، یہ بھی ایک طرح سے مخصوص کیا جا رہا ہے، رب السماوات والارض اللہ تعالیٰ کو. اب یہاں پہ ہے کہ بنور ربہا، اور یہ بات ہو رہی ہے زمین کی، اور ہم اللہ تعالیٰ کو کہتے ہیں رب السماوات. سر اس میں جو زرق نقوی جو غالی ہے اس نے یہ حوالہ دیا ہے اسی آیت کے ذیل میں تفسیر قمی کا، کہ اس میں امام علیہ السلام امام جعفر صلوات اللہ علیہ نے کہا ہے کہ امام الارض سے مراد ہے یعنی کہ رب الارض سے مراد ہے امام الارض. سر اس کی ایکسپلینیشن وہ حدیث روایت ہے، وہ کتاب تفسیر قمی میں ہے نا، رب الارض امام الارض. تو اگر آپ اس کو مطلق نہ کہیں نا کہ علی علیہ نستجیر باللہ امیر المومنین علیہ السلام رب ہیں، یہ نہیں کہہ سکتے. وہ زمین کے رب مانا صاحب، زمین کے صاحب ہیں، زمین کے مالک ہے. ابو تراب، ابو تراب یعنی زمین کے مالک. بھلے یہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے جب تک آپ اس کو قید لگائیں گے. لیکن اللہ تعالیٰ جو مطلق ربوبیت ہے عالمین کے لیے مطلق ہے، اس کی کوئی محدودیت نہیں ہے، وہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے. وہ غلاط کی حدیث میں ہے کہ عبداللہ ابن سبا نے یہی تو کہا تھا ادعا الربوبیت لعلی علیہ السلام. اس نے یہی کہا تھا کہ علی علیہ السلام رب ہیں. تو امیر المومنین علیہ السلام نے خود اس کو توبہ دلایا تھا، اسے توبہ کرنے سے انکار کیا تھا. تو پھر اس کے اور اس کے ساتھیوں کو امیر المومنین علیہ السلام نے آگ سے ان کو خفا کیا تھا، ان کو یعنی سفوکیٹ کیا تھا، مر گئے تھے وہ لوگ، ان کو موت کی سزا سنائی. تو ربوبیت کا بطور مطلق آپ ادعا نہیں کر سکتے تھے اہل بیت علیہ السلام کے لیے. لیکن وہ مطلق مقید وہ تو عام آدمی کے لیے بھی کہہ سکتے ہیں نا کہ آپ اس گھر کے رب ہیں، آپ اس گھر کے، آپ کا جو کاروبار ہے، فرض کریں ایک آدمی ہے، اس کا کمپیوٹر کی دکان ہے، وہ اس دکان کا رب ہے، اپنے بچوں کا رب ہے، یعنی اس کا پالنے والا ہے، دیکھنے والا ہے، اس کا خیال رکھنے والا ہے، اس کا مالک ہے. وہ اس میں تو کوئی ممانعت نہیں ہے، مطلق نہیں کہہ سکتے. ائمہ طاہرین علیہ السلام کے لیے وہی جو الفاظ جو حدیث میں رب الارض یعنی امام الارض، وہ تفسیر قمی اس مقید جب تک قید کریں گے نا وہ اس کی ممانعت نہیں ہے. مطلق نہیں کہہ سکتے کہ امیر المومنین علیہ السلام رب ہیں، یہ باطل ہے. کیونکہ جب مطلق کہیں گے رب وہ علی الاطلاق زمین و آسمان کا پالنے والا وہ صرف اللہ تعالیٰ ہے. اوکے، وہ مقید کہہ دیں اہل بیت علیہ السلام کے لیے. اوکے میرے بھائی. جی سر، اس میں اور بھی کچھ احادیث ہیں، یعنی اختصال جو شیخ خصال اس میں سے چیز پیش کی کہ آپ نے اس نے پہلے آپ کا کلپ لگایا کہ جی یہ اللہ جاری بکواس کرتا ہے، تو اس میں آپ شروع اس بات سے کرتے کہ اہل بیت علیہ السلام اللہ نہیں ہے. جو کلپ اس نے لگایا اہل بیت اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، یہ غلاط اس قدر تک یہ زیادہ تر تقسیہ کرتے ہیں، جو کہ جب تقریری پارٹی ان کو کنفرنٹ کرتے ہیں نا اس چیز سے تقسیہ کرتے ہیں. یہ بندہ اپنی ویڈیوز میں یعنی کہ بغیر کسی یعنی فلٹر کے گلو اس میں یعنی کہ آپ نے کہا کہ اللہ کی مثل بھی کوئی قرآن کی واضح آیت ہے لیسا کا مثل، یعنی اس سے زیادہ کلیئر تو کچھ ہو ہی نہیں سکتا. اور اس نے کہا نہیں اللہ کا مثل بھی ہو سکتا ہے. اس نے الخصال سے جو کہ عبارت پڑھی ہے، حدیث پڑھی ہے، اس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ملائریز کرایا یا علی انت مثلو کا کلو واللہ احد فی الامت، یعنی کہ یا علی تمہاری مثل کلو واللہ احد. اب یہ تو ایک عام بندہ بھی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی مثل نہیں کلو واللہ احد کی مثل کہا کہ جیسے کلو واللہ احد کہنا ضروری ہے، اس طرح مولا علی کا کہہ لیں کہ ولایت کے ساتھ. اور اس میں یہ کہتا ہے کہ جو مولا علی ہیں وہ اللہ کی، آپ نے بھی ایک اور پروگرام کرنا ہے، یہ ایک فروعی مسئلہ ہے. لیکن جو غلو کا جو یہاں بیماری ہے نا سر، یہ بہت شدید ہے. نہیں وہ حدیث یہ ہے بھائی، وہ حدیث اس نے غلط آپ کو سنایا. وہ حدیث رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے کہ یا علی مثلک کمثل قل هو اللہ احد، کہ آپ کی مثال قل هو اللہ احد کی مثال ہے. جس نے قل هو اللہ احد ایک دفعہ پڑھا ہے اس کو قرآن کا ایک تہائی کا ثواب ملے گا. جس نے قل هو اللہ احد 2 دفعہ پڑھا ہے وہ قرآن کی 2/3 کا ثواب اس کو ملے گا. جس نے قرآن 3 دفعہ قل هو اللہ احد 3 دفعہ پڑھے اس کو پورے قرآن کی تلاوت کا ثواب ملے گا. اور یہ بہت ساری روایات میں. اور اسی طرح آپ، یہ خود نص حدیث یہی ہے کہ اسی طرح آپ کی مثال قل هو اللہ احد کی طرح کہ جو شخص آپ کو زبان سے پیار کرے، محبت کا اظہار کرے، اس کو اسلام کا 1/3 حصہ ملے گا.
اور جو شخص زبان سے اور دل سے دونوں سے آپ سے پیار کرے، آپ سے محبت مودت کرے، تو اس کو اسلام کا 2/3 حصہ ملے گا. اور جو شخص زبان سے، دل سے اور ہاتھوں سے، عمل سے یعنی نصرت بھی کرے، تو اس کو پورا اسلام ملے گا. تو اس طرح بولا ہے، اس کا نہیں بولا ہے اس حدیث میں یہ نہیں ہے کہ امیر المؤمنین علیہ السلام اللہ کی طرح نستجیر باللہ. امیر المؤمنین علیہ السلام اللہ نہیں ہے، اللہ کے بندے ہیں، مخلوق ہیں. وہ اللہ کی عبادت کرتے تھے، اللہ کے خوف سے روتے تھے، اللہ سے رزق طلب کرتے تھے، اللہ تعالیٰ سے وہ ہر چیز طلب کرتے تھے. اور اللہ تعالیٰ کے سامنے سب سے زیادہ، بعض روایات میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، امیر المؤمنین علیہ السلام اتنے روتے تھے، اللہ کے خوف سے بے ہوش ہو جاتے تھے. اللہ جانتا ہے، لوگ آ کے ڈرتے تھے، لوگ آ کے ڈر جاتے تھے کہ یہ مر گیا ہے. پھر لوگ آ کے کہتے تھے ان کے اہل خانہ کی طرف، حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی طرف، کہ آ جاؤ، علی امیر المؤمنین علیہ السلام مر گئے ہیں. تو وہ فرماتی تھی کہ نہیں تمہیں پتہ نہیں ہے. وہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے خوف سے روتے روتے وہ بے ہوش ہو جاتے ہیں. اللہ جانتا ہے، یہ احادیث میں موجود ہے کہ وہ اتنے اللہ کے خوف سے اتنے روتے ہیں، اتنے گریہ کرتے ہیں کہ وہ بے ہوش ہو جاتے ہیں. تو وہ پھر امیر المؤمنین، پھر ان کے گھر والے آتے تھے، ان کے چہرے مبارک پہ کچھ پانی چھڑکتے تھے، پھر ان کی حالت جو ہے دوبارہ حال میں آ جاتے تھے. تو یہ اس طرح نہیں ہے کہ امیر المؤمنین علیہ السلام جو کہتے ہیں امیر المؤمنین علیہ السلام اللہ کی طرح ہیں. وہ اللہ کو نہیں جانتا، وہ امیر المؤمنین علیہ السلام کو نہیں جانتا، وہ اللہ کی دین سے غافل ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا دشمن ہے، امیر المؤمنین علیہ السلام کا دشمن ہے، وہ ملعون. میں نے عرض کیا آپ کی خدمت میں، حدیث کتنی دکھائی آپ کو. غالی جو ہے نا، سب سے بدترین جو کافر ہے، نجسترین جو کافر ہے، وہ غالی ہے. سب سے نجسترین کافر جو ہے، ناصبی نہیں ہے، خارجی نہیں. وہ لوگ جو امیر المؤمنین علیہ السلام کو گالی دیتے ہیں وہ نہیں ہے، غالی ہے. کیونکہ یہ غالی، بھلے یہ ان کی جو کفر ہے، یہ سب سے شدید ترین کفر ہے ان کی. الفروع من الکافی للکلینی رحمۃ اللہ علیہ، جز نمبر 7. اچھا، یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 259 میں کہ امیر المؤمنین علیہ السلام جب اہل بصرہ کی لڑائی سے فارغ ہو گئے، یعنی عائشہ کا لشکر کا ان کو شکست دے دی، ان کو بڑا ذلیل کیا تھا، سب قتل ہو گئے تھے عائشہ والے. اتاه 70 رجلا من الزط فسلموا عليه وكلموه بلسانهم فرد عليهم بلسانهم. 70 لوگ آئے زوت والوں کی، تو انہوں نے امیر المؤمنین علیہ السلام کو اپنی زبان میں سلام دیا. امیر المؤمنین علیہ السلام نے ان کے اپنی زبان میں سلام دی ہے اور ان کے ساتھ گفتگو کی ہے. تو پھر کہا انی لست کما قلتم. امیر المؤمنین علیہ السلام نے فرمایا میں وہ نہیں ہوں جو آپ کہتے ہو، میں وہ نہیں ہوں جو آپ کہتے ہو. انا عبد اللہ مخلوق، میں اللہ کا میں بندہ ہوں، اللہ کا میں بندہ ہوں، میں مخلوق ہوں، میں نہیں تھا، مجھے اللہ نے خلق کیا ہے. فابوا علیہ قال انت هو. انہوں نے کہا نہیں، آپ ہی رب ہیں، آپ ہی وہی ہیں. فقال لهم لئن لم تنتهوا وترجعوا عما قلتم وتوبوا الى الله عز وجل لاقتلنكم. امیر المؤمنین علیہ السلام نے کہا کہ اگر تم توبہ نہ کرو اور اپنے اس قول سے باز نہ آ جاؤ، میں تمہیں سب کو قتل کر دوں گا. تو وہ بڑے پلید لوگ تھے. فابوا ان يرجعوا او يتوبوا. پھر انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم توبہ نہیں کرتے، آپ ہی ہمارے رب ہیں، آپ ہی ہمارے خالق رازق ہیں، آپ ہی. فامر ان تحفر لهم آبار فحفرت ثم خرق بعضها الى بعض. پھر امیر المؤمنین علیہ السلام نے حکم دیا کہ ان کے لیے کنویں کھود دیں. کنویں کھودے گئیں، پھر کنوؤں کے درمیان آپس میں سوراخ بنایا گیا. ثم خمر رؤوسها. پھر ان کے کنوؤں کے انٹرنس کو ان کو کور کیا گیا. ثم التهبت في بئر منها ليس فيها احد منهم فدخل الدخان عليهم فماتوا. پھر ایک کنویں میں کہ اس میں کوئی شخص نہیں تھا، اس میں آگ جلایا، اس کنویں سے دھواں بقیہ کنووں میں چلا گیا، باقی وہ سب وہ اسموک کی وجہ سے مر گئے، اس کے دھوئیں کی وجہ سے وہ مر گئے تھے، جہنم واصل ہوئے تھے. تو یہ ہے امیر المؤمنین علیہ السلام رب نہیں ہے، اللہ کے مخلوق ہیں، اللہ جیسا بھی نہیں ہے، نہیں اللہ جیسا کوئی نہیں ہے بھائی. اوکے میرے عزیز. اچھا یہ کہ امیر المؤمنین علیہ السلام اللہ جیسے ہیں، یہ کس کا قول ہے؟ غلاۃ کا اور صوفیہ کا. کیونکہ صوفیہ جو ہے نا، وہ صرف امیر المؤمنین علیہ السلام کے لیے نہیں کہتے، وہ سب کے لیے کہتے ہیں. وہ آپ کے لیے بھی کہتے ہیں کہ آپ بھی اللہ کے مظہر ہیں، اللہ آپ کی صورت میں ظاہر ہوا ہے. وہ شمر کو بھی کہتے ہیں، لیکن وہ مسلمانوں کو شکار کرنے کے لیے، شیعوں کو شکار کرنے کے لیے وہ صرف امیر المؤمنین علیہ السلام کا نام لیتے ہیں کہ یہ جو ہیں یہ اللہ جیسے ہیں، اللہ ان کی صورت میں ظاہر ہوا، ان کی شجاعت اللہ، مثلا اس طرح کے کہتے ہیں کہ یہ بس ظاہر علی ہے، حقیقت میں اللہ ہی اللہ ہے. لیکن ان کا اصل جو عقیدہ ہے، یہ ان کا ایک جال ہوتا ہے آپ کو پکڑنے کے لیے، آپ کو شکار کرنے کے لیے. یہ صوفیہ جو ہے ان کے الفاظ کے آپ اگر وہ تو ہم نے بہت اس کے مطلب بات کیا، صوفیہ کے الفاظ پہ اگر آپ جائیں تو وہ ظاہر میں ان کے بڑے آپ کو دھوکہ دیں گے، کیونکہ ان جیسا فضائل تو کوئی بیان نہیں کرتا. لیکن ان کا عقیدہ یہ نہیں ہے کہ امیر المؤمنین صرف امیر المؤمنین علیہ السلام سے، وہ کہتے ہیں میں بھی ایسا ہوں، وہ سور بھی ایسا ہی ہے، اللہ سور کی صورت میں ظاہر ہوا ہے. اچھا مزید بولیں بھائی.